السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہماری آج کی نشست کو بھی اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں مزید سوچ بچار کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبل از اس کے کہ ہم لوگ اپنی گفتگو کو شروع کریں، ایک مرتبہ پھر اسی تذکر کو دہراتے ہیں کہ آپ تمام احباب کوشش کیجیے گا کہ دوران میٹنگ اپنے مائکس کو اور ویڈیوز کو آف رکھیں، اور جب ہمارا سیشن دوسرا سٹارٹ ہوگا تو اس میں آپ سوالات بھی کر سکیں گے، اور اسی طرح سے اگر بات کر کے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ پوچھ سکیں گے۔ لہٰذا اس امید کے ساتھ کہ آج کی ہماری گفتگو بھی خداوند متعال کے ساتھ خداوند متعال کے ہاں عبادت قرار پائے، اور پروردگار عالم ہمیں بہترین علم اور معرفت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے دعا کریں گے ان ایام کی جو ایام بابرکت، ایام ولادت باسعادت قطب عالم امکان، ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے ایام ہیں، اور اسی طرح سے آئندہ آنے والی شب جو شب برات کے نام سے بھی موسوم ہے، اور شب نیمہ شعبان ہے، عبادات کی رات ہے، اور پروردگار عالم ہمیں اس رات میں اور اس دن میں نیمہ شعبان میں خداوند متعال ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، راز و نیاز کی توفیق نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور کی تحجیل کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم بشریت کو اور انسانیت کو اس حقیقی وارث کے جو کائنات کو عدل اور داد سے بھر دے گا، اس امام کے لشکر میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم لوگ اپنے وجود میں اور اپنی ذات میں عدل کو اور عدالت کو اپنے وجود کی سرزمین پر نافذ کر کے اس امام عدل کے پیروکاروں میں اور اس کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے۔ اس دعا اور آرزو کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس راستے میں موفق فرمائے اور ہماری راہوں کو آسان فرمائے، آج کی ہم لوگ اس نشست کو جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی جدید بحث کا آغاز کریں، ایک اجمالی سا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہم لوگ پچھلے دروس کا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بحث عدل کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ایک صفت عدل ہے، اور یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، دوسری اصل دینی کہ جس کو ہم لوگ توحید کے بعد قرار دیتے ہیں، یعنی عدل۔ اس عدل الہی کو اور صفت الہی کو ہم لوگوں نے اصول میں کیوں شامل کیا؟ تو ہم نے چند ایک اس کی وجوہات بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ خود یہ صفت بہت اہم ہے، اور باقی تمام صفات ان کی پلٹ
اس صفت کی طرف ہے، لہٰذا ہم لوگوں نے اس کو اپنے اصول دین میں شامل کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دیگر جو عقائد ہیں، نبوت، امامت اور قیامت، وہ مبتنی ہے، متوقف ہے، بیسڈ ہے اس صفت عدل الہی پر، کہ اگر ہم لوگ عدل الہی کو ثابت نہیں کرتے تو ہم ان کو ثابت نہیں کر سکتے، کہ انشاءاللہ اسی کے بارے میں آج ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا اسلام میں ایک مختلف تحریکیں اور مختلف مکاتب اور مذاہب چونکہ وجود میں آئے، ان میں سے ایک مکتب جو ہے وہ اشاعرہ تھا، جو عدل الہی کا قائل نہیں ہے، اور دنیا اسلام میں ان کی اکثریت ہے، لہٰذا ہمیں اس کے مقابلے میں اپنے اس عقیدے کے اظہار کے لیے اس صفت کو اپنے عقائد میں شامل کرنا پڑا، کہ وہ گروہ اشاعرہ ہے، کہ جن کو ہم لوگ غیر عدلیہ کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں عدلیہ یعنی ہم اہل بیت کے پیروکار، اور اسی طرح سے ایک اور مکتب جو معتزلہ ہے وہ قرار پاتا۔ تیسرے نقطے کے بعد جو چوتھی چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصول دین ہیں انہی سے فروع دین جو ہیں وہ آگے نکلتے ہیں، اور ان سے استخراج کیا جاتا ہے ان اصول دین سے، ان فروع دین کو۔ لہٰذا جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے تو ظاہر ہے اس کے انبیاء، اولیاء، ائمہ وہ بھی عادل ہوں گے، اور معاشرے کے اندر بھی نظام عدالت جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ جب خدا عادل ہے تو وہ جس معاشرے کو چاہتا ہے کہ تشکیل پائے وہ بھی عادل معاشرہ ہو۔ یہ چند نکات ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ عدالت کیا ہے، تو اس کے دو معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، کہ ایک عدالت بے معنی عام ہے اور ایک عدالت بے معنی خاص ہے۔ عدالت معنی عام اس سے مراد کیا تھا، یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر قرار دینا، اور معنی خاص کیا ہے، یعنی ہم لوگ تمام جو انسان ہیں ان انسانوں کے حقوق کی حفاظت کریں اور ان کا تحفظ کریں اور ان کو ضائع نہ ہونے دیں، یعنی لوگوں کے حقوق کی حفاظت اور رعایت۔ یہ دو معنی تھے، بس ایک معنی عام، ایک معنی خاص۔ معنی عام یعنی ہر چیز کو اس کے مقام پر قرار دیا جائے، اور معنی خاص کیا ہے، لوگوں کے حقوق کی رعایت اور حفاظت کی جائے۔ اس میں سے ہم لوگوں نے کہا کہ جو ہمارا مورد بحث رہے گا وہ دوسرا معنی ہے، یعنی انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور رعایت۔ البتہ پہلے والا معنی بھی خدا کے ساتھ جو ہے وہ سروکار رکھتا ہے، عدل الہی کے ساتھ سروکار رکھتا ہے، اور ہم لوگوں نے اس باب میں گفتگو کر چکے۔ لہٰذا کیوں یہ بحث ہے؟ چونکہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال انسانوں کو کیا ہے، جیسا چاہے انسانوں کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے، چاہے تو جو نیک لوگ ہیں ان کو اٹھا کے جہنم میں لے جائے اور گناہگاروں کو اٹھا کے جنت میں لے جائے۔ تو ہم لوگ اس بحث کو کریں گے کہ خداوند متعال انسانوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں یہیں پہ بیان کیا تھا کہ مساوات اور عدالت میں فرق ہے۔ مساوات ہمیشہ عدالت نہیں ہوتی، مساوات یعنی برابر، مساوی، جبکہ عدالت کیا ہے، عدالت سے مراد یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا دیا جائے۔ مثلا ایک کا حق 5 ہے، ایک کا حق 2 ہے، تو ایسا نہیں کہ 5 والے سے ہم لوگ لے کے دونوں کو اڑھائی جو ہے وہ دے دیں۔ یا بچوں کی مثال ہم لوگوں نے دی تھی کہ ایک کلاس میں سارے بچوں کو، نالائق بھی اور لائق بچوں کو، سب کو مساوی نمبر دے دیے جائے، تو یہ مساوات ہے، لیکن عدالت نہیں ہے۔ عدالت یہ ہوگی کہ جو لائق ہے اس کو اس کی لیاقت کے مطابق نمبر دیے جائیں، اور جو نالائق ہے، جس نے کام نہیں کیا، اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ نمبر دیے جائے، تو یہ عدالت کہلائے۔ یہ وہ مباحث ہیں جو خلاصہ تھا ہمارا۔ اس کے بعد
ایک اور نقطہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اشاعرہ حسن و قبح عقلی کے قائل نہیں ہیں. آج اسی کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ بحث کریں گے کہ حسن اور قبح عقلی سے کیا مراد ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ حسن سے مراد اچھائی ہے اور قبح سے مراد برائی ہے. اسی لیے کہتے ہیں حسن یعنی اچھائی، قبیح یعنی برائی. حسن یعنی اچھا، قبح یعنی برا. حسن و قبح عقلی یعنی عقل انسانی اچھے اور برے کو تمیز دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. آیا منہا دین، بغیر دین کے، ابھی دین نہ آیا ہو، دین نے ہمیں کچھ بھی نہ بتایا ہو، تو کیا ہماری عقل اس چیز کو درک کر سکتی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، یا نہیں کر سکتی. اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے حسن و قبح شرعی، یعنی شریعت جس چیز کو اچھا کہتی ہے وہ اچھا ہے، جس چیز کو برا کہتی ہے وہ برا ہے. یہاں پہ جو اشاعرہ ہیں وہ کہتے ہیں، اشاعرہ سے مراد یعنی اکثریت مکتب اہل سنت، یعنی برادران اہل سنت جو اشعری مذہب ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل انسانی اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتی، یہ نہیں پہچان سکتی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. مثال کے طور پہ عقل اس چیز کو پہچاننے کے لائق قابل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے. سچ اچھا ہونا یہ ہماری عقل درک نہیں کر سکتی کہ سچ اچھا ہے، اور جھوٹ برا ہے یہ ہماری عقل درک نہیں کر سکتی. اچھا پھر یہ سچ اچھا کیوں ہے اور جھوٹ برا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ سچ اچھا ہے تو اچھا ہے، جھوٹ چونکہ شریعت نے کہا ہے کہ برا ہے لہذا برا ہے. لہذا بعض اوقات یہ ہوگا کہ جھوٹ بولنا شریعت ہمیں کہے گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں. لہذا سچ خود سے اچھا نہیں ہے اور جھوٹ خود سے برا نہیں ہے، لہذا ہماری عقل اس کو پہچان نہیں سکتی. جبکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں مکتب عدلیہ اور مکتب امامیہ اور ہمارا جو فلسفی مذہب اور مکتب ہے تشیع کا، اس کی بنیاد پہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل انسانی اچھائی اور برائی کو تمیز دے سکتی ہے، اور اگر ہم لوگ حسن اور قبح عقلی کو نہ مانیں تو اصلاً دین تک ہم لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے. دین کے دروازے اصلاً ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے. دین پہ ہمارا اعتماد کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اصلاً ہم لوگ دین کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. وہ کیسے ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر ہم لوگ، ہماری عقل جو ہے وہ بدی اور خوبی کو ادراک کرنے پہ، درک کرنے پہ، سمجھنے پہ قادر نہ ہو تو ہمیں کیسے علم ہوگا کہ خداوند عالم کسی جھوٹے شخص کو نبی بنا کے جو اس نے بھیج دیا. ہم لوگ کیسے خدا پہ ایمان لے کے آتے ہیں؟ یا عقل کے ذریعے سے یا کسی شخص کے ذریعے سے، وہ شخص جس کو ہم لوگ نبی کہتے ہیں. اچھا وہ نبی ہمارے پاس تشریف لائے تو اس نبی کو کس نے بنا کے بھیجا؟ اللہ نے بنا کے بھیجا. ہمارا اعتماد یہ ہے کہ یہ شخص چونکہ اللہ نے بنا کے بھیجا ہے لہٰذا جھوٹے شخص کو خدا نبی نہیں بنا سکتا. لیکن اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ خدا متعال کسی جھوٹے شخص کو معجزہ دکھانے کی صلاحیت دے سکتا ہے اور یہ نہ کہہ سکیں کہ خدا کسی جھوٹے شخص کو معجزہ دکھانے کی صلاحیت نہیں دیتا، تو اس صورت میں ہم لوگ اصلا نبی کو ثابت نہیں کر سکتے. اگر خدا یہ کرے کہ کسی جھوٹے شخص کو کیا کر دے، معجزہ دے دے، معجزے کی صلاحیت دے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل ہماری درک نہیں کر سکتی، شریعت کر سکتی ہے. شریعت جس کو صحیح کہے وہ صحیح، جس کو غلط کہے وہ غلط.
اچھا اب اللہ نے جھوٹے کو کیا کر دیا؟ احتمال تو دے سکتے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جھوٹے کو نبی بنا دیا اور معجزہ دے دیا، تو صورت میں کیا ہوگا؟ ہمارا اعتماد رہے گا خدا کے دین پہ یا نہیں رہے گا؟ لیکن اگر ہم لوگ یہ کہیں ہماری عقل جو ہے وہ جھوٹ کو برا سمجھتی ہے، تو ہماری عقل یہ حکم کرے گی کہ یہ جو نبی آیا ہے ہمارے پاس، یہ جو شخص آیا جو معجزہ دکھا رہا ہے، اللہ کسی جھوٹے شخص کو معجزہ نہیں دے سکتا اور نبی نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا کبھی ہے اور وہ کبھی خدا سے صادر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ہمیں معلوم ہو کہ دروغ گوئی ایک بری اور قابل نفرت چیز ہے اور خدا سے اس کا صادر ہونا محال ہے، تو پھر واضح ہو جائے گا کہ خدا کے تمام وعدے کیا ہیں؟ سچے اور حق ہیں، اور وہ کبھی جھوٹے کی حمایت یا کاذب کو معجزہ دکھانے کی قدرت نہیں دے سکتا۔ اس حکم عقلی کے بعد ہم شریعت و مذہب کے احکام پر پورے اعتماد سے عمل کر سکتے ہیں، وگرنہ تو اصلا جھوٹ اور سچ کہ جو شریعت ہمیں بتا رہا ہے اس پہ تو ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے، کہ شاید یہ جو اس نے بتایا یہ کیا ہو، یہ خود کذب ہو، خود جھوٹا ہو۔ جب اس خدا نے ایک جھوٹے شخص کو کیا کر دیا؟ نبی بنا دیا، اور ہم لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ شریعت جس جھوٹ کو کہے ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا ہے اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہو شریعت اس کو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، یہ جھوٹ ہو، تو ہمارا اعتماد ہوگا اس پہ؟ اصل ہمارا اعتماد اس پہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہو، جھوٹ کہہ رہا ہو، یعنی مطابق واقع نہ کہہ رہا ہو، لیکن شریعت نے اس کو کیا کر دیا ہے، ٹھیک کہہ دیا۔ تو اصل ہم لوگ دین کی کسی چیز کے اوپر اعتماد نہیں کر پائیں گے۔ مثلا وہ نبی آ کے کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، اور در واقع یہ کیا ہو، جھوٹ ہو، اور دین نے کہا ہے کہ یہی ہے، لیکن جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچیں تو کیا ہو، اصلا جب ہم لوگ مریں تو ہم لوگ پتہ چلے گی کہ اصلا قیامت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے نہیں؟ لہٰذا ہمارا دین کی کسی چیز پہ بھی اعتماد نہیں رہے گا اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ حسن اور قبح جو وہ شرعی ہیں، دینی ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد ہی اس چیز پہ ہے کہ ہم لوگ پہلے یہ کہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وگرنہ تو ہم لوگ اس کو درک نہیں کر پائیں گے دین کو، اور ہمارا اعتماد اصلا دین پہ نہیں رہے گا۔ اس پہ خوب دقت کیجیے گا، بہت ہی اہم نقطہ ہے، بہت ہی دقت طلب نقطہ ہے کہ ہم لوگ اگر حسن اور قبح عقلی کو نہ مانے تو اصلا دین کو ہم لوگ، دین پہ اعتماد ہمارا کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس پہ ضرور جو ہے وہ آپ دقت کیجیے گا، بہت اہم نقطہ۔ لہٰذا اب آ جاتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت خدا جو ہے اس کے متعلق جو ادلہ ہیں ان پہ بحث کرتے ہیں کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے۔ بس ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً ظلم جو ہے وہ کیوں صادر ہوتا ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے، کیوں جو ہے ظلم وجود میں آتا ہے، کیوں جو ہے وہ کوئی شخص ظلم کرتا ہے، تو اس کی چند ایک وجوہات ہیں، چند ایک علتیں ہیں، چند ایک اسباب ہیں جس کی بنیاد پہ وہ شخص جو ہے وہ اس ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے وہ اس لیے ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہے، جہل کی وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے۔ مثلا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لہٰذا وہ غلط کام کو انجام دے بیٹھتا ہے۔ مثلا کسی شخص پہ وہ ظلم اس لیے ہی کر رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، مثلا جھوٹ کی نسبت اس شخص کو دے رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے، یا اس کا حق اٹھا رہا ہے، مثلا ایک جگہ پہ گیا، اس کا حق تھا، اس شخص کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا ہے یا کسی اور کو، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارا مال ہے، اور در حقیقت وہ کس کا تھا، دوسرے کا مال تھا، لہٰذا اس نے اس کو کھا کے مصرف کر لیا۔ اور چونکہ وہ جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا، عدم علم کی بنیاد پہ اس نے کیا کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے۔ بس ایک وجہ جو ہے وہ جہالت ہے، جہل ہے، لا علمی ہے، عدم علم ہے، جس کی بنیاد پہ ظلم جو وہ صادر ہوتا ہے۔ یعنی ہم لوگ کسی کے حقوق میں تجاوز کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا حق ہے یا اس کا حق نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شاید نا جہالت نہ ہو، مجھے پتہ ہو،
لیکن مجھے کیا ہے، اس کی ضرورت ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ مال اس کا ہے، لیکن وہ خود شدید بھوکا ہے چند دن سے، اور اس کے پاس اور کوئی کھانے کی چیز نہیں، اور اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا، تو فوراً جاتا ہے اس کے سامنے سے کیا کر لیتا ہے، اس کھانے کو اٹھا لیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ضرورت مند ہے، وہ محتاج ہے. لہٰذا وہ اس احتیاج کی بنیاد پہ دوسروں پہ کیا کرتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے ظلم کرنے پہ. بس پہلی چیز جو وہ جہالت ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا ہے یا کسی یا میرا ہے، لہٰذا وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے اور اس طرح سے اس کے حق میں ظلم کرتا ہے. دوسرا چیز جو ہے وہ ظلم اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو خود کو ضرورت ہے، اس مال کی، اس چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ کیا کر لیتا ہے، اس سے لے لیتا ہے، اور یہ ظلم ہے. تیسری چیز نا، احتیاج بھی اس کو نہیں ہے اور علم بھی ہے اس کو، لیکن وہ عاجز ہے، ناتوان ہے، کر نہیں سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، اس عجز اور ناتوانی کی بنیاد پہ کیا کرتا ہے، اس فعل کو انجام دیتا ہے، اس ظلم کو انجام دیتا ہے. لہٰذا کبھی انسان چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو کیا کرے، دوسروں کے حق کو ادا کرے، لیکن اپنے اس ضعف کی بنیاد پہ، اپنے اس عجز کی بنیاد پہ، اپنی ناتوانی کی بنیاد پہ اس ادا کرنے کی قدرت، طاقت نہیں رکھتا، جس کے نتیجے میں وہ دل سے نہ چاہتے ہوئے ظلم کا کیا ہو جاتا ہے، مرتکب ہو جاتا ہے. بس تیسری چیز کیا ہے، عجز اور ناتوانی. چوتھی چیز کیا ہے، چوتھی چیز ہے تکبر اور کینہ، بغض، بغض کا اظہار اور انتقام کی خواہش. مثلا ایک چیز اس کو جاہل بھی نہیں ہے، پتہ ہے، علم ہے، عاجز بھی نہیں ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، ضرورت بھی اس کو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس شخص کی نسبت کیا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، یا اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا ہے، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، اس سے وہ چیز چھین لیتا ہے اور اس پہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، اس سے انتقام لیتا ہے، اور اس کو اپنی وہ بڑائی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تم سے کیا ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، اس پہ ظلم کر دیتا ہے. بس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذکورہ تینوں عوامل موجود نہیں ہوتے، مگر تکبر اور خودخواہی اس کا باعث بنتے ہیں کہ انسان دوسروں کے حقوق کو کیا کرے، پامال کرے. اس کی انتقام پسند اور حاسدانہ طبیعت جو ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ظلم اور ستم کرے. لہٰذا یہ چار عوامل ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کوئی شخص جو وہ کیا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال عادل کی مخالف چیز جو ظلم، تو خدا سے ظلم صادر ہو سکتا ہے. جب ظلم صادر نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ عدل ہی ہوگا. لہٰذا جب خدا سے ظلم صادر نہیں ہو سکتا تو خدا عدالت کے مطابق جو رفتار کرے گا. بس ظلم کے چار یہ عوامل تھے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عوامل آیا انسان کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، خدا میں پائے جاتے ہیں یہ عوامل یا نہیں پائے جاتے. بس سب سے پہلی چیز کیا تھی، جہل تھا. دوسری چیز احتیاج تھی. تیسری چیز عجز و ناتوانی تھی. چوتھی چیز تکبر، حسد، کینہ، انتقام کی خواہش تھی. یہ چاروں کی چاروں صفات جو خدا میں نہیں پائی جاتی. خدا جو ہم لوگوں نے ثابت کیا وہ خدا عالم ہے، صاحب علم ہے، اس کو تمام چیزوں کا کیا ہے، علم ہے، محتاج بھی نہیں ہے وہ خدا جس کو ہم لوگوں نے ثابت کیا. بس وہ قادر علی الاطلاق ہے، یعنی وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. عالم علی الاطلاق ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ عاجز اور ناتوان بھی نہیں ہے، قدرت رکھتا ہے، صاحب قدرت ہے. بس قدرت علی الاطلاق ہے اس کے پاس، یعنی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس پہ وہ طاقت نہ رکھتا ہو. بس وہ قادر بھی ہے، عالم بھی ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ تکبر، حسد، کینہ، یہ چیزیں بھی اس کے اندر نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی سے کیوں مقابلہ تکبر رکھے گا، اور کیوں کسی سے انتقام کی خواہش رکھے گا. لہٰذا اس کے اندر یہ چاروں صفات نہیں پائی جاتی، لہٰذا اس خدا سے ظلم صادر نہیں ہو سکتا کسی وقت بھی اس خدا سے، چونکہ یہ اسباب اس کے اندر موجود نہیں ہے. جب یہ سبب موجود نہیں ہے تو آٹومیٹکلی یہ فعل بھی اس سے صادر نہیں ہوگا. جب یہ ظلم صادر نہیں ہوگا تو وہ خدا کیا ہوگا، خدائے
عادل ہوگا، اس خدا کے اندر عدالت ہوگی. لہٰذا وہ خدا کہ جو خدائے علیم ہے، خدائے قادر ہے، خدا ہے کہ جو رحمان اور رحیم ہے، وہ خدا کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. بس اگر وہ خدا ظلم نہیں کرے گا تو کس طرح سے وہ شخص کی جو بدکار ہے اس کو جو اس کا نتیجہ مل رہا ہے اس کے فعل کے عمل کا، در حقیقت وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ عین عادل ہے. بس اگر ایک بدکار کو وہ خداوند متعال سزا دیتا ہے تو وہ سزا کس لیے؟ عادل کی بنیاد پہ، نہ کہ ظلم کی بنیاد پہ. لہٰذا وہ اگر کسی کو بقول ایرانی میں مثلا اس کی گوشمالی کرتا ہے، اس کے کانوں کو کھینچتا ہے خداوند متعال، تو در حقیقت وہ عدالت کی بنیاد پہ، نہ کہ ظلم کی بنیاد پہ. وہ اس سے انتقام نہیں لینا چاہتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ عدالت کی بنیاد پہ اس پہ رفتار کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے. خب سگریٹ پینے کے نتیجے میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ بیماری در حقیقت اس خدا کی عدالت کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ بیمار ہو رہا ہے. یعنی وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے برے فعل کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیمار ہو رہا ہے. یا مثلا اسی خدا نے کہا کہ بھائی یہ جو مادہ ہے اس کو آپ استعمال کرو گے تو آپ کے مثلا بدن میں نقصانات ہوں گے. مثلا شراب پیتا ہے تو شراب سے کیا ہوگے؟ آپ مریض ہو جائیں گے، لہٰذا اس کے نزدیک مت جاؤ. لیکن وہ شخص کیا کرتا ہے؟ اس خدا کے روکنے کے باوجود اس کو استعمال کر لیتا ہے. تو وہ جو بیمار ہو رہا ہے در حقیقت وہ اپنے فعل کی وجہ سے بیمار ہو رہا ہے، نہیں یہ کہ خدا نے اس سے کیا کیا ہے؟ انتقام لیا ہے. انتقام نہیں لیا، بلکہ وہ بیمار ہوا ہے تو اپنے اس فعل کی وجہ سے. لہٰذا خداوند متعال ہمیشہ یہ کہتے ہوئے قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہ کیا جو کام تم انجام دیتے ہو اس کے علاوہ بھی تمہیں جزا و سزا ملے گی؟ جو کچھ ملے گا وہ تمہارے اعمال کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے. یا مثلا ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین و آسمان میں جو فساد ظاہر ہوا ہے اس فساد کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے؟ کیا دھرا. یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا. مثال کے طور پہ اوزون لیئر پھٹ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد، فساد ہے. خب یہ خداوند متعال کا عذاب ہے، اور اس کو عذاب کا ہم لوگ لفظ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ خود انسانوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ پارا کیا ہے. یا مثلا زمین و آسمان میں مختلف جگہوں پہ جنگلوں میں آگ لگ گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے تمام ایکو سسٹم کو ڈیمیج کر دیا، جانور مرنا شروع ہو گئے، ڈفرنٹ قسم کے وائرسز آنا شروع ہو گئے. بھائی آپ نے خود کیا کیا ہے؟ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، جو جزا تمہیں مل رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیا. لہٰذا قرآن مجید پروردگار کی عدالت کے مسئلے کو قرآن مجید کی آیات میں بہت اس مسئلے کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، یہ لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. بس اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عادل ہے. پر یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. یہ ظلم در حقیقت خود انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، خود انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا. بس خداوند متعال کہتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم شیئا لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیوز اپنی تمام احباب جو ہیں وہ بند رکھا کریں. تاکہ ہماری بحث جو وہ ڈسٹرب نہ ہو. خب لہٰذا ہم لوگ جو بحث کر رہے ہیں کہ خداوند متعال کسی انسان پہ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، خداوند متعال ذرہ برابر بھی ظلم
نہیں کرتا. اسی طرح سے جزا و سزا کے متعلق خداوند متعال نے کہا ہے کہ وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو نصب کریں گے، لہٰذا کسی شخص پہ بھی ذرہ برابر بھی جو زیادتی نہیں کی جائے گی. نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم لوگ کیا کریں گے؟ موازین قسط جو ہے ان کو کھڑا کریں گے. فلا تظلم نفس شیئا، ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. بس اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ذرہ برابر بھی جو وہ ظلم نہیں ہوگا. خب پس خداوند متعال کے بارے میں ہم لوگوں نے کہ خدا ظلم کر سکتا ہے یا نہیں، تو ہم لوگوں نے کہا کہ خدا ظالم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسباب جن کی بنیاد پہ ظلم وجود میں آتا ہے اصلا خداوند متعال انجام نہیں دیتا. اور اسی طرح سے وہ خدا قرآن مجید میں بھی کئی موارد میں آیات الہی اس چیز پہ دلالت کرتے ہیں کہ خدا ظلم نہیں کرتا. یہاں پہ ہم لوگوں نے اس نقطے کی طرف بعض لوگوں نے پوچھا کہ آیا خداوند متعال جو ہے یہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف عشائرہ کی وجہ سے کہا ہے اور اس اصل عدل کو جو وہ اپنے عقائد میں لائے ہیں، یا نہ قرآن کی آیات کی بنیاد پہ ہے اور روایات کی بنیاد پہ؟ تو یہاں پہ اشارہ کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو ہم لوگوں نے آیات بیان کی ہیں، اس سے ہم لوگوں نے مجموع آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ عادل ہے اور خدا ظالم نہیں ہے. اس نظر کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کیا کر سکتا ہے، خدا کے بارے میں عدل و ظلم معنی نہیں رکھتا ہے. تو پھر ہم لوگ ان آیات کا کیا کریں گے؟ یہاں پہ جو کہہ رہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، خدا ظلم نہیں کرتا. اب لہٰذا ان مجموع آیات سے ہم لوگ اس نتیجے تک پہنچیں گے. بس ہم لوگوں نے یہ کہا کہ وہ خدا کیا ہے؟ عادل ہے، اور وہ خدا ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور کیونکہ اس ظلم کے اسباب خداوند متعال کے اندر نہیں پائے جاتے. اب چوتھا ایک اہم جو نقطہ ہم لوگ یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کی طرف جو ہے وہ دعوت ہے کہ جب ہم لوگ انسان کی صفات کو خدائی صفات میں ترتیب دینا چاہتے ہیں اور تشکیل دینا چاہتے ہیں، تو انسانی معاشرے میں صفات الہی کی جب شعائیں پھیلیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ جب خدا عادل ہے تو خدا عادل کے نظام میں بھی کیا ہوگا؟ عدالت اور عدالت الہی کی بنیاد پہ وہ معاشرہ تشکیل پائے گا، اور ہر فرد جو ہے وہ اس عدالت پہ کیا ہوگا؟ قائم ہوگا. اور جب عدالت پہ قائم ہوگا تو یہ دنیا کیا بن جائے گی؟ گل و گلزار بن جائے گی. لہٰذا وہ معاشرہ کہ جو اس صفت کی روشنی میں تشکیل پائے گا وہ معاشرہ بھی کیا ہوگا؟ عادل معاشرہ ہوگا. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت چونکہ وہ ذخیرہ الہی ہے اور حقیقی معنوں میں وہ دین الہی اس معاشرے کے اندر متحقق ہوگا اور قائم ہوگا، تو ظاہر ہے وہ پورا معاشرہ بھی کیا ہوگا؟ عدالت کی بنیاد پہ جو وہ قائم ہوگا. لہٰذا خداوند متعال نے ان اقوام کے بارے میں کہ جو اپنے ظلم کی وجہ سے نابود ہو گئیں، وہ در حقیقت کیا ہیں؟ اس ظلم فساد کے نتیجے میں جو وہ نابود ہوئیں گی، جس کو ہم لوگ عذاب کا معنی دیتے ہیں، کہ خداوند متعال نے کہا کہ آپ اس عذاب اور ظلم کے نزدیک نہ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس کا قہری اور اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ آپ اس ظلم اور فساد کی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ کائنات اس عدل کی بنیاد پہ تشکیل پائی ہے. لہٰذا یہ کائنات، یہ دنیا، یہ زمین اس ظلم کو برداشت نہیں کرتی. جب آپ اس عدالت کے مخالف رفتار کریں گے تو یہ ریئیکٹ کرے گی اور اس کو اپنے واپس عادلانہ نظام کی طرف لانے کی کوشش کرے گی. لہٰذا آپ کیا ہو جائیں گے؟ نابود ہو جائیں گے. لہٰذا بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام جو ہیں وہ نابود ہو گئی، تو وہ در حقیقت کیا تھا؟ اس عدالت الہی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس ظلم اور فساد کی بنیاد پہ وہ قومیں نابود ہو گئیں. لہٰذا خداوند متعال اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمام معاشروں کو جو وہ عدل اور عدالت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ خدا عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. بس خداوند متعال نے تمام لوگوں کو اور تمام معاشروں کو یہ کہا ہے کہ عدل کی بنیاد پہ اس معاشرے کو قائم کریں. اور اسی طرح سے جس طرح سے ظلم کرنا ظلم ہے،
ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے. خداوند متعال کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. یعنی ظلم برداشت کرنا بھی در حقیقت کیا ہے؟ ایک قسم کا ظلم ہے، اور خداوند متعال اس کو قبول نہیں کرتا. لہٰذا ہماری روایات میں یہ ہے کہ جو ظلم کا ساتھی ہے، جو ظلم کو قبول کرتا ہے، وہ بھی در حقیقت کیا ہے؟ انہی کے ساتھ محشور ہوگا. یہ تھا ہماری آج کی بحث. انشاءاللہ آپ تمام احباب دوبارہ تشریف لائیے گا، میٹنگ کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، اور جو 2 سوالات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کے سوالات لیتے ہیں. جن دوستوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم لوگ سوال لیتے ہیں آپ کا. دوبارہ میٹنگ کو جوائن کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.